میرا نام مہنور ہے۔ سجاد سے میری شادی اس طرح ہوئی کہ اس نے مجھے سرحد کے ایک گاؤں سے خریدا تھا۔ میری جھلک اس نے پیر بابا کے گھر میں دیکھی جہاں وہ دعوت میں شرکت کرنے آیا تھا۔ میں اس وقت 16 برس کی تھی اور بہت خوبصورت تھی۔ اس نے میرے بارے میں بابا جان سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ کچھ لوگ اس کو اغوا کر کے لائے تھے۔ اس وقت یہ ابھی 4 سال کی تھی اور اس کو آگے کہیں بیچنا چاہتے تھے۔ جب میں نے اسے دیکھا تو مجھے اس کی معصومیت پر ترس آ گیا۔ میں نے انہیں کچھ پیسے دے کر اسے خرید لیا اور ایک بیٹی کی مانند اس کی پرورش کی ہے۔ سجاد نے میرے بابا کو کہا کہ میں مہنور سے نکاح کرنا چاہتا ہوں اور اس کی منہ مانگی قیمت دینے کو تیار ہوں۔ سجاد 40 سال کا تھا۔ اس کی بیوی مر چکی تھی اور اس کی کوئی اولاد بھی نہیں تھی۔ میں سجاد سے شادی کرنے کے لیے تیار نہیں تھی کیونکہ وہ عمر میں مجھ سے بہت بڑا تھا، مگر گاؤں کے رسم و رواج کے آگے میں کچھ نہ کر سکی۔ طے یہ ہوا کہ بچپن سے لے کر اب تک بابا نے مجھ پر جتنا خرچہ کیا تھا بس سجاد کو اتنے پیسے دینے ہوں گے اور پھر بابا میرا نکاح اس سے کر سکتے ہیں۔ سجاد نے فوراً یہ شرط مان لی۔ چونکہ سجاد برا آدمی نہ تھا لہٰذا پیر بابا نے مجھے اس کے نکاح میں دینے سے گریز نہ کیا۔ سجاد نکاح کے بعد مجھے اپنے گھر لے آیا۔ اس نے میری بہت چاہت کی، سو میں نے عمر کے فرق کو محسوس نہ کیا کہ مجھے ایک محفوظ گھر مل گیا تھا۔ شادی کے شروع کے دن بہت اچھے گزرے۔ سجاد مجھے گھمانے بھی لے جاتا۔ میں جب بھی تیار ہو کر باہر نکلتی بہت سے لوگ مجھے رک رک کر دیکھتے، مگر سجاد کو یہ بات بہت بری لگتی۔ وہ سوچنے لگا تھا کہ کہیں میں کسی جوان مرد کے ساتھ بھاگ ہی نہ جاؤں۔ لاکھ خوبیاں سہی لیکن وہ اب بہت شکی مزاج ہو گیا تھا۔ اس کا تمام حسن سلوک اس دم غارت ہو جاتا جب وہ مجھے شک کی نظروں سے دیکھتا۔ دراصل میری نوخیزی اور خوبصورتی اس کو ڈرا رہی تھی، کہیں میں اور طرف مائل نہ ہو جاؤں۔ میں خوبصورت اتنی تھی کہ جو بھی دیکھتا بس میرا دیوانہ ہو جاتا۔ جب اس کے تہمات حد سے بڑھے تو میں اس سے نالا رہنے لگی۔ اس کی بے چین کھوجی نظریں میرے دل کا سکون لوٹ لیتی تھیں۔ وہ صاف صاف بات بھی نہ کرتا کہ میں اپنی صفائی میں کچھ کہہ کر اس کو مطمئن کرتی۔ اس کے ڈھکے چھپے ذو معنی جملے میرے دل پر پتھروں کی طرح لگتے۔ وہ مجھ پر اوچھا وار کرتا اور میں تل ملا کر رہ جاتی۔ زندگی میں اور کوئی کمی نہ تھی، سبھی کچھ تھا میرے پاس، بس یہی ایک بات مجھے مسلسل تکلیف میں رکھتی تھی کہ وہ مجھ پر اعتماد نہیں کرتا تھا، جبکہ زندگی کو خوشی سے جینے کے لیے میاں بیوی کا ایک دوسرے پر اعتماد بہت ضروری ہوتا ہے۔ ناسمجھی کے باوجود بھی مجھے احساس تھا کہ اب زندگی انہی کے ساتھ بسر کرنی ہے۔ شوہر کے سلوک کی برچھائیاں سہتے سہتے 8 سال گزر گئے اور میں 4 بچوں کی ماں بن گئی۔ اب حالات پہلے جیسے نہ رہے تھے۔ سجاد کی بے توجہی سے اس کا کام ٹھپ ہوتا جا رہا تھا۔ وہ کرتا تو ٹرک کی ڈرائیوری تھا مگر اب بہت چھٹیاں کرنے لگا تھا۔ کثرت اولاد سے ہم پریشان تھے جبکہ معاشی حالات بھی خراب ہو گئے تھے۔ سجاد بیمار رہنے لگا، اسے دمے کا مرض لاحق ہو گیا تھا۔ بیماری کے باعث زیادہ تر وہ گھر میں ہی رہتا تھا کیونکہ پیٹرول اور ڈیزل کی بو سے اس کو سانس لینے میں تکلیف شروع ہو جاتی تھی۔ شروع کے دنوں میں تو بچوں کے ساتھ میں نے بہت تکلیف برداشت کی۔ جب حوصلے نے جواب دے دیا میں نے سلائی مشین نکالی اور محلے کے کپڑے سینے شروع کر دیے۔ صبح سویرے گھر کے کاموں سے نپٹ لیتی اور روزانہ 2 سے 3 جوڑے سی لیتی۔ اس طرح گھر کا خرچہ چلنے لگا۔ سجاد کو میری ہمت سے کچھ ذہنی آسودگی میسر ہو گئی۔ آسرا ملنے پر طبیعت بھی بحال ہونے لگی۔ وہ کام پر جانے کے قابل ہو گئے۔ ان دنوں جب سجاد نے مسلسل بیٹھ کر آرام کیا اس کو کام چوری کی عادت ہو گئی۔ وہ اب کام پر جانے سے جی چرانے لگا اور میں سلائی کے کام میں مزید تیزی نہیں لا سکتی تھی۔ سجاد سے کہتی کہ ٹرک کا کام چھوڑو اور دکانداری یا کوئی اور کام کرو، بچوں کا پیٹ تو پالنا ہے۔ اس پر وہ چلانے لگتا۔ اب مجھ پر الزامات لگانے میں تیزی آ گئی۔ اب وہ ایسی باتیں کرتا کہ میرے ہوش تک اڑ جاتے۔ مثلاً وہ ان محلے داروں تک سے میرے تعلقات جوڑنے لگا جو مجھے دروازے پر کپڑے دے جاتے یا سلے ہوئے کپڑے لینے آتے تھے، حالانکہ میں ان سے پردہ کرتی تھی، مگر یہ مجھے دباؤ میں رکھنے کے لیے فرضی کہانیاں گھڑ لیتا جو خود سجاد کے اپنے نقطے ذہن کی پیداوار ہوتی تھی۔ میں خوبصورت اب بھی ویسے کی ویسے تھی۔ جب سجاد گھر نہ ہوتا تو اکثر عورتیں مجھے کہتی
کہ تمہارے بابا نے تمہارے ساتھ ٹھیک نہیں کیا، چند پیسوں کے لیے ایک بڈھے کو تمہیں بیچ دیا۔ میں ان کی باتیں سن کر چپ ہو جاتی۔ سجاد اب حد سے بڑھنے لگا تھا۔ پہلے بات مجھ تک تھی اور میں اس کی عادت سمجھ کر برداشت کرتی تھی، مگر اب وہ یہ دوسروں کو بھی سنانے لگا تھا۔ میں احتجاج کرتی تو تب مجھ پر گالیوں کی بوچھاڑ شروع ہو جاتی۔ محلے والے بھی جانتے تھے کہ ماہنور شریف لڑکی ہے، اس بنا پر وہ میری قدر بھی جانتے تھے۔ یوں تو سجاد کے بہتانوں پر مجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہ تھی، کیونکہ میرا ضمیر مطمئن تھا۔ دل میں روشنی ہو تو دنیا کے اندھیرے کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ کاش میں اس نقطے کو سمجھ لیتی تو شاید اس طرح نہ بھٹکتی، لیکن شوہر کے رویے نے اتنا بے سکون کیا، جی چاہتا ہر وقت گھر سے نکلی رہوں یا پھر گھر سے ہی بھاگ جاؤں اور دوبارہ اس دہلیز پر قدم نہ رکھوں۔ آہستہ آہستہ اس زہر نے اثر دکھانا شروع کر دیا اور کسی لمحے انتقام لینے کا جذبہ میرے اندر سر اٹھانے لگا۔ آخر سجاد کیوں نہ حق مجھے غیر مردوں سے جوڑتا ہے، جبکہ میں نے کبھی کسی غیر مرد کی طرف نظر بھی اٹھا کر نہیں دیکھا تھا۔ اگر میں محنت کرتی تھی تو اسی کو سکھ پہنچانے کے لیے اور اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے۔ اگر وہ ٹھیک طرح سے نہیں کماتا تھا تو آخر بچوں کے لیے مجھے کمانا تو تھا۔ میرے کردار پر کیچڑ اچھالنے سے اس کا کیا مقصد تھا؟ انسان ایک ہی طرح کی باتیں سن سن کر بالآخر زج ہو ہی جاتا ہے۔ اس کے اپنے دماغ میں خلل تھا، تبھی تو وہ میرے دماغ میں خلل ڈالتا تھا۔ انہی دنوں میں بہت پریشان تھی۔ میرا سب سے چھوٹا لڑکا بیمار پڑ گیا اور میں اس کی دوا لینے گھر سے نزدیکی کلینک پر گئی۔ پہلے بھی اسی ڈاکٹر کو بچوں کو دکھایا کرتی تھی۔ میری ملاقات وہاں ایک شخص سے ہو گئی جس کا نام نعمان تھا۔ وہ اپنے بھائی سے ملنے آیا ہوا تھا جو اسی کلینک پر کمپاؤنڈر تھا۔ دوا لے کر جب میں نے بیٹے کو اٹھایا تو میرے چہرے سے نقاب اتر گیا اور میں اپنے بچے کو اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ بخار کی وجہ سے چل نہیں سکتا تھا اور میں اس کو اٹھا کر گھر تک جا نہیں سکتی تھی، کیونکہ مجھ میں اتنی طاقت نہ تھی۔ نعمان نے یہ منظر دیکھا تو میرے پاس آیا اور بولا، برا نہ مانو تو میں اس بچے کو اٹھا لیتا ہوں اور آپ کے گھر تک چھوڑ آتا ہوں۔ میں اس شخص کو اس کے بھائی کی وجہ سے جانتی تھی، کیونکہ وہ پہلے بھی اکثر اسی کلینک پر بیٹھا ہوتا تھا۔ سو میں نے اس کی بات مان لی اور اپنا بچہ اسے دے دیا۔ جب اس نے گھر کے پاس بیمار بچے کو میرے سپرد کیا تو سجاد گھر کی چھت پر موجود تھا۔ اس نے اوپر سے یہ منظر دیکھ لیا، پھر بس کیا تھا، اس کے شیطانی دماغ نے میری بد چلنے کی کہانی گھڑ لی اور مجھے نہایت غلیظ گالیاں دیں۔ میں نے کہا کہ 4 سال کا بچہ ہے، میں اس کو اٹھا نہیں سکتی تھی۔ اگر تم میں اتنی غیرت ہے تو خود کیوں نہیں بیٹے کو ڈاکٹر کے پاس لے گئے، یا تو تم میرے ہمراہ ہی چلتے۔ اب کیوں تم اتنا طیش میں آ گئے ہو؟ اس پر اس نے بے تحاشا مجھے تھپڑ مارے اور میرا تعلق نعمان سے جوڑ دیا اور کہا کہ اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور تم جوان مردوں سے دوستی لگانے لگی ہو۔ جب وہ گالیاں دے رہا تھا اور تھپڑ مار رہا تھا تو نعمان باہر کھڑا اس کی آوازیں سن رہا تھا۔ اس کو بے حد افسوس ہوا۔ نعمان نے اگلے دن ایک عورت کو میرے گھر بھیجا۔ اسے کہا کہ سجاد کی بیوی کو کہو کلینک آ کر میری بات سن جائے۔ اتفاق سے اگلے دن سجاد کا ایک عزیز وفات پا گیا اور وہ وہاں چلے گئے۔ میں تو یوں بھی زندگی سے خار کھائے بیٹھی تھی۔ پیغام ملتے ہی کلینک چلی گئی۔ اس نے مجھے کہا کہ تم ایسے شخص کو چھوڑ کیوں نہیں دیتی ہو جبکہ وہ تمہارے ساتھ اس طرح ظلمانہ سلوک سے پیش آتا ہے؟ تم کب تک اتنی اذیت سہتی رہو گی؟ اگر چھوڑ دو تو پھر کہاں جاؤں؟ میرا تو کوئی نہیں ہے۔ بابا نے نکاح کے وقت میری قیمت سجاد سے نہ لی ہوتی تو میں ان کے پاس واپس چلی جاتی، لیکن اب میں وہاں بھی جانے کا حق نہیں رکھتی۔ پھر میں 4 بچوں کی ماں ہوں، گھر کو کیوں کر چھوڑ سکتی ہوں؟ کون ہے جو مجھے پناہ دے گا؟ دیکھو ماہنور، میں تمہیں پناہ دوں گا۔ تم ابھی بھی بہت خوبصورت ہو، تم سجاد کو چھوڑ کر آگے کی زندگی میرے ساتھ گزار سکتی ہو۔ اس نے کہا، ڈرو نہیں اور خود کو اس طرح ظلم کے انگاروں پر مت جلاؤ۔ زندگی ایک خوبصورت چیز ہے، یہ ہمیشہ رونے دھونے اور اذیت برداشت کرنے کے لیے نہیں ہے۔ اس وقت مجھے نعمان کی باتیں بری لگی، مگر جب گھر آ کر غور کیا تو لگا کہ وہ ٹھیک کہہ رہا ہے۔ کسی شکی مرد کے ساتھ رہ کر لمحہ لمحہ مرنے سے ایک ہی دن کا مر جانا بہتر ہے۔ بہرحال انسان رفتہ رفتہ قدیم سوچوں کی گرفت سے آزاد ہو پاتا ہے۔ میں تو پھر عورت تھی،
میں نے سجاد سے علیحدگی کا فیصلہ کرنے میں 5 برس لگا دیے۔ نعمان نے میرا پیچھا نہ چھوڑا۔ میں سجاد سے چھپ کر اسے ملنے جایا کرتی تھی۔ بالآخر میرے دل نے نعمان کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ سجاد نے مجھے خرید کر نکاح کیا تھا۔ میں اس کی ملکیت تھی، جانتی تھی کہ اس سے طلاق لینا آسان نہیں ہے۔ نعمان نے رقم کا بھی انتظام کر دیا اور اپنا گھر فروخت کر دیا۔ اس نے بیوی اور بچوں کو کرائے کے گھر میں منتقل کر دیا، جس پر اس کے سالے بہت ناراض ہو گئے۔ انہوں نے اس سے پوچھا کہ تم نے مکان فروخت کیوں کیا ہے؟ اگر فروخت کیا بھی ہے تو رقم کدھر ہے؟ یوں ان لوگوں نے میرے اور نعمان کے تعلق کی کھوج لگا ہی لی۔ اب نعمان کو 2 محاذوں پر جنگ لڑنا تھی۔ ایک جانب وہ کورٹ میں میری طرف سے خلا کا کیس لڑ رہا تھا، دوسری جانب بیوی کے رشتہ داروں سے بھی نپٹ رہا تھا۔ مجھے بھی طلاق کا فیصلہ لینا مہنگا پڑا تھا، بچوں سے جدائی، اور پھر نعمان کو بھی قربانی دینی تھی، یعنی اپنی بیوی اور بچوں سے جدائی۔ کوئی سوچ بھی نہ سکتا تھا کہ مجھ جیسی عورت جو 4 بچوں کی ماں کسی دوسرے شخص کے عشق میں گرفتار ہو کر بچے چھوڑ دے گی اور طلاق لے لے گی۔ میں خود بھی ایسا نہیں سوچ سکتی تھی، لیکن سجاد کے گندے بہتانوں نے میرا دماغ الٹ دیا تھا۔ نعمان نے خاندانی جھگڑے مول لیے۔ بالآخر اس کی بیوی روٹھ کر میکے چلی گئی اور میں نے بھی گھر بار چھوڑا، مطلب سجاد سے طلاق حاصل کر لی۔ سجاد مجھے طلاق دینے پر راضی نہیں تھے، مگر نعمان نے عدالت کے ذریعے میری ان سے خلا کروا دی۔ جس مقصد کے لیے اتنی قربانی دی وہ مقصد حاصل ہو گیا، یعنی میں نے نعمان سے شادی کر لی۔ میں سمجھ رہی تھی کہ نعمان سے شادی کر کے مجھے معراج حاصل ہو گئی ہے، مگر ایسا نہیں تھا۔ شادی کے تھوڑے دنوں بعد ہی ہم دونوں کے سر سے عشق کا بخار اترنے لگا۔ جب میں نے قرب پایا تو پتہ چلا کہ سجاد شکی ضرور تھا، مگر وہ اتنا کم ظرف نہ تھا کہ جس قدر نعمان نکلا، یہ تو اس قدر کم ذات نکلا کہ میرے ذریعے سے دولت کمانے کی ٹھان لی۔ کیونکہ میں ابھی تک بلا کی خوبصورت تھی، اس نے اپنے ضمیر سے گناہ و ثواب کی تمیز اٹھا لی تھی۔ کیونکہ نعمان افسروں کا خوشامتی اور بالا خانے کا رسیہ تھا، خبر نہ تھی کہ نعمان اس قدر گھٹیا انسان ہے۔ اس نے تو مجھے بالا خانے کی سیر کروا دی۔ میں انکار کرتی تو وہ جان سے مارنے کی دھمکی دیتا۔ اس نے مجھے اپنے اشاروں پر خوب نچایا۔ اب میں پلٹ کر سجاد کے پاس بھی نہ جا سکتی تھی کہ خلا کے بعد اس نے نعمان سے مطالبہ کیا تھا کہ وہ مجھے وہ رقم لوٹا دو جو میں نے ماہنور کے بابا کو ادا کی تھی، ورنہ میں تم دونوں کو سکون سے نہیں رہنے دوں گا۔ نعمان نے سجاد کو پیسے دے کر اس سے میری جان چھڑوا لی تھی۔ جب نعمان سے میرا نکاح ہوا تھا تو اس کے تن پر ایک جوڑا اور لبوں پر میرا نام تھا، اس کے سوا اس کے پاس کچھ نہ تھا۔ اس خسارے کو پورا کرنے کے لیے اس کم ذات نے محبت کرنے کی بجائے میری آخرت گناہوں سے بھر دی۔ وہ کہتا تھا تم کچھ دن یہ کام کر لو، پھر اچھی خاصی رقم جمع ہو جائے گی تو میں کوئی کاروبار کر لوں گا، پھر تمہیں یہ غلط کام نہیں کرنے دوں گا۔ میں اس کی باتیں سنتی، دل خون کے آنسو روتا، میں سسک کر رہ جاتی۔ یہ وہی شخص تھا جس کی خاطر میں نے گھر بار چھوڑا تھا اور اپنے 4 معصوم بچوں سے ان کی ماں چھین لی تھی۔ اولاد جیسی انمول خزانے کو دنیا کی ٹھوکروں میں ڈال کر میں نعمان کے ساتھ چلی آئی تھی، اور اب یہ میری قربانیاں نیلام کر رہا تھا۔ مجھے یہی غم کھائے جاتا تھا کہ میرے نازک پھولوں جیسے بچے جن کے چہروں پر مسکراہٹ کھلتی تھی، وہ تو ہر دم میرا آنچل پکڑے رنگین تتلیوں کی مانند میرے گرد منڈلاتے رہتے تھے۔ آج اسی بے رحم ماں نے ان کو محرومیوں کے اندھیروں میں دھکیل دیا تھا۔ اب میری سمجھ میں یہ بات آئی تھی کہ نعمان کو مجھ سے کوئی عشق نہیں تھا، وہ تو بس میری خوبصورتی پر مر مٹا تھا۔ جب میں نے سجاد سے طلاق لی تھی تو میرے 4 بچے اسکول جاتے تھے اور میں ان کا خرچہ اٹھاتی تھی۔ یقیناً اب ان پر تعلیم کے دروازے بند کر دیے جا چکے ہوں گے۔ میرے برے مقدر نے نعمان کی تقدیر بدل دی، مگر میرے جگر گوشوں کی دنیا تاریک ہو گئی۔ وہ اب سجاد کے رشتہ داروں کے دروں پر بھٹک رہے تھے۔ نہ بیٹیاں ماں کا منہ دیکھ سکتی تھیں اور نہ میں اپنی دونوں بیٹیوں کو گلے سے لگا سکتی تھی۔ اب سوچتی ہوں میرے کیے کی سزا میرے بچوں کو ملی۔ وہ بھی تو مائیں ہوتی ہیں جو در بدر بھیک مانگ کر بھی اپنے جگر گوشوں کو خود سے جدا نہیں ہونے دیتی۔ ایک میں تھی کہ جس کی خاطر بچوں کو چھوڑا، وہ بھی میرا نہ بن سکا بلکہ میری عزت کا دشمن نکلا۔ یہ وہی نعمان تھا جس کا پہلے میرے بغیر جینا حرام تھا۔
اب اسی نعمان نے میرا جینا حرام کر دیا تھا۔ میری راتوں کے سودے کرنے والا میرے احتجاج پر مجھے ہی بکاؤ مال کہتا اور غصہ کرنے لگتا۔ اس کی بے اتنائی پر میں گناہ کی قید میں زخمی پرندے کی طرح بند تھی۔ میں دن رات کرلاتی تھی مگر میری درد بھری صدا سننے والا کوئی نہ تھا۔ کس سے کہتی مجھ پر کیا بیت رہی ہے کہ جس تن لاگے سو وہ تن جانے۔ نعمان کا ہر احساس مر چکا تھا۔ میں اب اس کے لیے صرف دولت کمانے والی مشین تھی۔ اس نے میرے تن من میں سیاہی بھر دی تھی۔ اسی دکھ کو برداشت کرتے ہوئے میں بیمار پڑ گئی اور اس کے لیے دولت کمانے کے قابل نہ رہی۔ میں اس کو اپنا مقدر نہیں کہہ سکتی کیونکہ اس تقدیر کو تو میں نے خود اپنے ہاتھوں سے لکھا تھا۔ سوچتی تھی کہ جب تک جیوں گی سکون نہ پا سکوں گی۔ میں نے بھی تو بہت دلوں کا سکون لوٹا تھا۔ مجھے تو اپنے معصوم بچوں کی آہ لگی تھی۔ آج میں خود کو مظلوم اور ستائی ہوئی کہتی تھی مگر نعمان کی باتوں میں آ کر میں نے بھی کتنوں کو ستایا تھا۔ سجاد کا گھر جیسا بھی تھا وہ میرا گھر تھا۔ وہ اپنی شکی طبیعت کی وجہ سے مجھے ستاتا تو پیار بھی دیتا تھا۔ جب بیمار نہ ہوا تھا تو اس کے پاس پیسے کی کمی نہ تھی۔ اس نے میری ہر خواہش پوری کی تھی۔ مجھے پھولوں کی طرح رکھا تھا۔ میں نے بھی بڑی لگن سے ایک چھوٹا سا آشیانہ بنایا تھا مگر میری بے صبری نے اسے اجاڑ ڈالا۔ اس کی بربادی سے اب تک دل سے دھواں اٹھتا تھا۔ سجاد کو بھی اب احساس ہو گیا تھا کہ اس نے میرے ساتھ ناانصافی سے کام لیا تھا۔ خود کو اور مجھے شک کے الاؤ میں ڈال کر بے وفائی کی راہ دکھائی تھی۔ میری بے وفائی سے سجاد کو بھی بہت دکھ ہوا تھا۔ وہ جیسا بھی تھا اس نے کبھی مجھے غیروں کا پہلو گرمانے کو نہ کہا تھا، جبکہ نعمان نے محبت کے نام پر میری حیا کو بھرے بازار میں فروخت کر دیا۔ سچ ہے کہ شادی شدہ عورت اگر دکھ سکھ سہ لیتی ہے تو وہ اپنے بچوں کو بھی بہت سی تکلیفوں سے بچا لیتی ہے۔ غیر مرد کی باتوں میں آنا اکثر تباہی کے راستے پر جانا ہوتا ہے، کیونکہ نعمان جیسے مرد عورتوں کو پاؤں کی جوتی سمجھتے ہیں۔ میرے بیمار پڑ جانے کے کچھ عرصے بعد نعمان پھر ایک نئی جوتی خرید لایا کہ نئی کی کمائی سے زندگی اور اچھی گزرے گی۔ وہ اس شرمناک زندگی کو اچھی زندگی کہتا تھا۔ اب میں گھر کے ایک کونے میں پڑی رہتی اور وہ نئی نویلی دلہن کے آگے پیچھے بھاگتا رہتا۔ شاید مجھے معصوم بچوں کو ماں سے جدا کرنے کی سزا مل رہی تھی۔ بہت دن سوچنے کے بعد میں نے ہمت کی اور بابا کے پاس کسی طور پیغام بھجوایا۔ پیغام ملتے ہی انہوں نے منہ بولے بیٹے تیمور خان کو میرے پاس بھیجا کہ وہ خود بہت بوڑھے ہو گئے تھے۔ جب نعمان موجود نہیں تھا میں اس کے گھر سے تیمور خان کے ساتھ چلی گئی۔ بابا نے تب میری جان اس گرے ہوئے انسان سے چھڑوا کر مجھے پھر سے اپنے پاس رکھ لیا۔ میں نے اپنی ساری آپ بیتی اپنے بابا کو سنائی اور ان سے معافی بھی مانگی کہ آپ کی بیٹی آپ کی لاج نہ رکھ سکی۔ بابا کچھ دیر سر جھکا کر روتے رہے اور پھر انہوں نے مجھے اپنے سینے سے لگا لیا۔ میں ایک بیٹی کی طرح بڑھاپے میں کافی عرصہ ان کی خدمت کرتی رہی۔ بچوں سے ملنے کو تڑپتی تھی۔ ایک روز میرے کہنے پر بابا سجاد کے پاس گئے اور میرے دونوں لڑکے اس سے لے آئے۔ اس نے بیٹیوں کو تو نہ بھیجا مگر لڑکوں کو بھیج دیا، وہ بھی اس شرط پر کہ ایک ماہ بعد لڑکے واپس باپ کے پاس چلے جائیں گے۔ آج میرے بیٹے جوان ہو چکے تھے۔ ان کو میرے اس ماضی کا علم نہ تھا جو نعمان سے وابستہ تھا۔ بابا وفات پا گئے تھے۔ سجاد کا بھی ایک ایکسیڈنٹ سے انتقال ہو گیا تھا۔ میرے بیٹے مجھے بے آسرا پا کر مجھے گھر لے آئے اور یوں اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کرم کر دیا۔ میرے بچوں نے مجھے سنبھال لیا اور میرا بڑھاپا سکون سے گزرنے لگا۔ سب بچوں کی شادیاں سجاد نے کم عمری میں ہی کر دی تھی۔ میرے دونوں بیٹوں نے ایک کریانے کی شاپ بنائی ہوئی ہے، وہ بہت اچھی چلتی ہے۔ میری بیٹیاں بھی مجھ سے ملنے آتی ہیں۔ میری دونوں بہویں بہت اچھی ہیں۔ میں بہت شکر ادا کرتی ہوں کہ وہ میرا بہت خیال رکھتی ہیں۔ اب میں 5 وقت کی نماز پڑھتی ہوں اور رو رو کر اللہ تعالیٰ سے اپنے کیے گئے گناہوں کی معافی مانگتی رہتی ہوں۔ بے شک وہ معاف کرنے والا اور بڑا غفور الرحیم ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔